یہ دربار زمانہ قدیم سے اپنی انوکھی روایات کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے اس دربار پر نہ صرف انسان عقیدت مند بلکہ جانور جیسے شیر اور سانپ بھی حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ہے حافظ جی سرکار کا دربار جو کہ اٹک کے نوائی گاؤں برہان میں موجود ہے، اور ہر جمعرات کے دن یہاں پہ عقیدت مندوں کا رش لگ جاتا ہے۔ یہ ان کا نام کیا ہے اور یہ یہاں کے مقامی ہیں یا کہیں باہر سے تشریف لائے تھے قرآن میں؟ جی ان کا نام مبارک جو ہے وہ حافظ محمد اکرم، اور یہ مقامی نہیں ہے۔ ویسے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ پوری برہان کی جو آبادی ہے نا جی، یہ ساری افغانستان سے۔ برہان الدین جو ہے وہ جرنیل تھے سلطان محمود غزنوی کے، یہ اس زمانے کی آبادی ہے۔ پہلے ادھر پہاڑ کے نزدیک قبرستان بھی ہے، خیموں میں شاید رہتے ہوں گے۔ اس وقت کی رہائش جو سلطان محمود غزنوی 1200 سال پہلے کی بات ہے، تو لیکن یہ برہان کی آبادی ہے، یہ تقریباً 500 سال اس کے ہو گئے ہیں۔ اس دربار پر زمانہ قدیم سے ایک انوکھی روایت چلی آ رہی ہے۔ ہر جمعرات کے دن عصر کے بعد یہاں پہ ایک میلے کا سماع ہوتا ہے، اور عقیدت مند ڈھول کے ساتھ دھمال ڈال کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس مخصوص قسم کے ڈھول کو مقامی زبان میں نوبت کہا جاتا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نوبت کی آواز سن کر نہ صرف انسان بلکہ جانور اور درخت بھی وجد میں آ جاتے ہیں۔ یہ ہے کہ یہاں پر جب نوبت بجتی ہے تو ہر چیز وجد میں ہوتی ہے۔ یہاں پہلے درخت ہوتے تھے، بورا ہوتا تھا، اور یہ جو مراسی لوگ ہیں، ہمارے گاؤں کے ہی مراسی لوگ ہیں، ان کا وہ سامنے کنواں ہے، اس کو مراسیوں والا کنواں بولتے ہیں۔ اس کا خیردی نام تھا۔ اس کے 4-5 بچے تھے، ایک کا نام صادق تھا، ایک کا نام جزلی تھا، ایک کا نام پتہ نہیں کیا ہے۔ 3-4 بچے ہیں، وہ سارے لوگ ادھر حاضری کرتے تھے، اور ان کی زبان سے سنا ہے بقول ان کے کہ یہاں ان درختوں کا جو بورا جو آتا ہے نا نیچے، وہ بھی ناچنے لگا تھا نوبت کی وجہ سے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کس وجہ سے بجاتے ہیں؟ بابا جی جو بزرگ تھے وہ خود بجاتے تھے یا کس وجہ سے؟ نہیں، یہ کلندر کی چیز ہے نا، کلندر پاک شہباز لال کلندر کی چیز ہے۔ اور جو بھی فقیر جو ہوتے ہیں نانگے، یہ ہمارے مقصد ہیں، ان کا نام حافظ اکرم سرکار ہے، عرف چنگولا بابا بولتے ہیں، یہ نانگا ہے۔ نانگے میں کی یہ من پسند چیز تھی، اور یہ خوشی سے طلب سے سنتے تھے۔ یہ ہر جمعرات والے دن یہاں پر ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہر جمعرات والے دن اللہ کے فضل سے 8 دن بعد یہاں پر یہ ہوتا سسٹم ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی لنگر وغیرہ کا انتظام بھی ہے؟ بس لنگر بھی ہوتا ہے، معقول قسم کا لنگر ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں وہ لوگ لنگر لاتے ہیں، خود مانتے ہیں کہ میرے یہ ڈپٹی ہو جائے، میرا کام ہو جائے، میری بیماری ہٹ جائے۔ پہلے ادھر درخت ہوتے تھے، ان درختوں کے جو سکے ہوتے ہیں نا، چال ہوتی ہے، یہ لوگوں کو کاٹنے کے لیے وجود جو ہے
खटक जाता था और वो सीधा पीस के ना सरसों के तेल में मिलाते थे, लगा देते। उसके बाद वो खत्म हो गए। नौबत जो यहाँ पे बजाई जाती है, इसकी क्या हकीकत है, ये इसकी वजह क्या है, अकीदा क्या है इसके बारे में कि ये बजाने की वजह? इसकी बात जो है ना, वो तो एक वो मौला रूम जो है ना तुर्की में उनका वो है, शहर का मुझे नाम याद नहीं था, शायद आपको याद, तो वहाँ पर वो यानी वो भी 1000 साल पुरानी वो है, लेकिन जो उनके दौर में वहाँ ये धमाल है, वो बाकायदा चक्कर काटते हैं और बिल्कुल जुनून की हालत, वो आज तक जारी है। लोगों का कहना यह है कि ये नौबत और धमाल तुर्की के सूफिया और बुजुर्गों के साथ निस्बत की एक निशानी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और SR पाकिस्तान को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। शुक्रिया।